اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي: كلمة لا إله إلا الله بإذني فمن تقي إذني أمن من عذابي. صلى الله عليه وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدح و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد میں نے جس حدیث کو سرنامہ رسول قرار دیا ہے وہ حدیث مشہور معروف حدیث ہے جسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب یعنی ایسی حدیث جس کے تمام اسناد معصوم. سلسلہ زنجیر کو کہا جاتا ہے، ذہب سونے کو. تو یہ حدیث سونے کے زنجیر کی مانند ہے، یعنی اس کی ساری کڑیاں معصوم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ اس حدیث کو سونے کے پانی سے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھا کرتے تھے اور علماء اپنے کفن میں اس حدیث کو لکھوایا. یہ انتہائی درجہ معتبر حدیث ہے. اس سے زیادہ معتبر حدیث اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے تمام سلسلے اسناد میں سب کے سب معصوم ہیں. یہ حدیث امام رضا علیہ السلام کے توسط نیشابور کے سفر میں شیعوں کو ایک تحفے کے طور پر ملی، اور جو شیعوں کی سب سے بڑی حقانیت ہے یقیناً عزیزان گرامی یہ روضہ مقدس جو ایران میں موجود ہے، جناب معصوم خون کا روضہ، امام رضا علیہ السلام کا روضہ، یقیناً یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، زیارت گاہ ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ قبور، یہ ذریعے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے یا یہ حدیث شریفہ؟ یہ حدیث ہے جو مومنین کے لیے سب سے بڑا تحفہ بنا کر پیش کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ حقیقی توحید کیا ہے اور سچا مذہب اور صحیح اسلام کیا ہے. اسی لیے اس حدیث کو حفظ کرنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، اس حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ میں اس حدیث کی شان نزول پر گفتگو کروں، ایک مختصر سا خاکہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام آٹھویں امام ہیں اور 11 ذیقعدہ سن 1448 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور سن 203 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. یہ کل مدت 55 سال کی ہوتی. اس 55 سال کی مدت میں 35 سال کا زمانہ آپ اپنے والد گرامی حضرت امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ آپ. اسی لیے تاریخ میں آپ کے 35 سال جو گزرے ہیں اس کی کوئی زیادہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. اور جو اس کے بعد جب آپ منصب امامت پر آئے تو 20 سال تک منصب امامت پر فائز رہے. اس کے بعد آپ کو شہادت نصیب ہوئی، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے. اس 20 سال کے عرصے میں
17 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے اور آخری 3 سال مامون نے جبرن آپ کو مدینے سے خراسان بلوا لیا تو گویا ہمارے پاس تاریخ کے جو صحیح واقعات ہیں، جو امام رضا کی صحیح تفسیر ہے، وہ زیادہ تر ان 3 سالوں کی۔ ان 3 سالوں میں 3 اہم واقعات، 3 اہم باتیں جو قابل غور ہے۔ ایک ہے خود امام عالی مقام کا سفر اور اس سفر کے برکات اور اس سفر میں ہونے والے معجزات۔ دوسرا آپ کا نماز عید پڑھانا، وہ ایک مشہور واقعہ ہے جس سے امام عالی مقام کی عظمت دنیا پر ظاہر ہوئی۔ تیسرا آپ کے مناظرات علمی، آپ نے جو مختلف لوگوں سے مناظرات کیے، ان مناظرات میں آپ نے اسلام کی اور تشیع کی حقانیت کو ثابت کیا اور دین کی حفاظت کی، اسلامی تعلیمات کی ترویج کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو گویا ہم کو امام رضا کی 20 سال کی زندگی اور 20 سالوں میں بھی آخری 3 سال کی زندگی کی جانب خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں ربط مسائل کے لیے بات کو واضح کرنے کے لیے سلسلے گفتگو، چونکہ وقت مختصر ہے، تو میں آپ کو سیدھا اس مسئلے کی جانب لے جانا چاہتا ہوں کہ جس وقت کہ 20 سالہ دور میں 10 سال آپ نے مامون کے ہارون الرشید کے زمانے میں گزارے، 5 سال محمد امین کے زمانے میں گزارے اور 5 سال مامون الرشید کے زمانے میں گزارے۔ تو بس 10 سال ہارون الرشید کا زمانہ، 5 سال محمد امین کا زمانہ اور 5 سال مامون الرشید کا زمانہ۔ جس وقت مامون مسند حکومت پر بیٹھا تو اس وقت یہ حالات تھے کہ ساری دنیا گویا اس کی مخالف تھی۔ بغداد میں اس کا بغداد میں اس کے بھائی محمد امین کا پائتخت تھا، اس نے یہاں پر حکومت قائم کی۔ ہارون الرشید نے اپنی موت سے پہلے اپنی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ایک حصہ اس نے ہارون الرشید کو دیا اور ایک حصہ محمد امین کو دیا۔ اور جب دنیا سے جانے لگا، جب باطل جہنم ہونے لگا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہاری جب حکومت ختم ہو جائے تو تم اپنے بھائی کو اپنا ولی عہد بنانا، یہ حکومت اس کے حوالے کر دینا۔ لیکن محمد امین کے دل میں لالچ آ گئی۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا 1994 میں 194 میں، جیسے ہی ہارون الرشید دنیا سے گیا، اس کے اندر لالچ آ گئی اور اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو خراسان کا صوبہ خراسان کا حاکم بنا دیا اور مامون کو معزول کر دیا۔ جیسے ہی اس نے مامون کو معزول کیا، دونوں بھائیوں میں دشمنی چھڑ گئی اور اس نے مامون نے بغداد آ کر محمد امین کی حکومت کو گرا دیا اور خود پائتخت پر بیٹھ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ مشکل کیا تھی کہ اس کا پائتخت خراسان میں تھا اور سارے مملکت اسلامی کا مطلق العنان بادشاہ مامون الرشید تھا۔ اب مامون الرشید کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ ایک طرف عرب اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایرانی نسل ماں کا بیٹا تھا، بنی عباس اس کے مخالف تھے، اسی لیے کہ وہ محمد امین کو کے ساتھ وفادار تھے، زیادہ تر اس کو اہمیت دیتے تھے، تو عرب اس کے مخالف تھے۔ دوسری طرف جتنے بھی شیعہ تھے، جتنے بھی علوی تھے، جتنے بھی سادات تھے، اس حکومت کو امام کا حق سمجھتے تھے، اہل بیت کا حق سمجھتے تھے، اسی لیے ملک کے مختلف گوشوں میں وہ لوگ شورشیں برپا کرتے تھے۔ ایک سوال کریں محمد جتنے بھی شیعہ تھے، علوی تھے، سادات تھے، وہ مختلف علاقوں میں شورشیں برپا کر رہے تھے حکومت وقت کے خلاف۔ یہ ایک خطرہ مامون الرشید کو لگا ہوا تھا۔ تیسری ذات خود ایرانی تھے، جہاں پر خراسان میں اس کی حکومت تھی، ایرانی طبیعت، علی ابن ابی طالب کے محب تھے، ان کے چاہنے والے تھے۔ اگر اور
عباسیوں نے بھی ابتدا میں جب حکومت کا قیام کیا تھا تو اہل بیت کے نام سے حکومت کا قیام کیا تھا. اسی لیے اگر اس کی ایسی فعالیتیں دیکھیں، ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں جو شیعوں کے خلاف ہے، جو اماموں کے خلاف ہے، تو عجب نہیں کہ ایرانی بھی پلٹ جائیں. اسی وجہ سے وہ ایرانیوں کو بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا. اور چوتھی شخصیت جو اس کے لیے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو رہی تھی وہ امام رضا غریب کی ذات تھی. امام رضا کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا، اسی لیے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام مدینہ منورہ میں جب تھے تو مرجع خلائق تھے. لوگ آپ کے علم، آپ کی عصمت اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے گرویدہ تھے. آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر آپ کو پسند فرماتے تھے. اپنی مشکلات لے کر امام رضا کے پاس آتے تھے. کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس گھر سے آ جائے اور خالی ہاتھ چلا جائے. اور ابھی بھی یہی حال ہے. عزیزو، کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ رضائے غریب کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا؟ آج بھی آپ مشکل کشائے دہر ہیں. آپ بھی آپ کی ذات مرجع خلائق ہے. ہر کسی کی اپنی داستان ہے. جو کوئی مشہد مقدس گیا ہے اسے کچھ نہ کچھ نصیب ہوا ہے، اس کی آرزویں مکمل ہوئی ہیں، اس کی تمنائیں مکمل ہوئی ہیں. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے لیے ان کی دنیاوی مشکلات کو بھی دور کرتے تھے، ان کی معنوی مشکلات کو بھی دور کرتے تھے، ان کی ہدایت بھی فرماتے تھے. تو امام لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. اسی لیے آپ سے بے شمار احادیث موجود ہے. امام لوگوں کی ہدایت فرماتے تھے. جب مامون الرشید یہ دیکھتا تھا کہ ایک طرف میری حکومت اتنی کمزور ہے کہ لوگ شورشیں برپا کر رہے ہیں، عرب میرے مخالف ہے، ایرانیوں کے پلٹنے کا خطرہ ہے، اور دوسری طرف میرے مقابل علی رضا ہے اور ان کی ذات ایسی محبوب ہے کہ دنیا ان کی طرف گرویدہ ہے، ساری دنیا شمع کے اطراف پروانی کی طرح ہے. تو اگر یہ ان کے درمیان اگر ترویج پاتے رہیں گے، ان کی شخصیت کے لوگ اگر ایسے ہی گرویدہ ہوتے رہیں گے تو عجب نہیں ہے کہ میری حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، ایسی کون سی چال چلوں. یہاں سے ذرا غور فرمائیے عزیزان گرامی کہ کرامات اور دوسرے واقعات اور علمی معجزات ہم سنتے ہیں. میں یہاں پر امام کی زندگی کا وہ سیاسی پہلو دکھانا چاہتا ہوں جس میں امام کس مشکل میں گھرے ہوئے تھے اور کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالا، کس طریقے سے تشیع کی حفاظت کی، کس طریقے سے تشیع کی ترویج کی. تو عزیزان گرامی ایک سلوات پڑھیں گے. عزت و احترام شاہد امام غریب علیہ السلام بلند امام مامون الرشید کو جب یہ خطرے پیش آئے تو اس نے اپنے وزیر فضل ابن سہل سے مشورہ کیا کہ میں ان تمام مشکلات پر کیسے کامیاب ہوں اور ایسی کون سی چال چلوں، کون سی سازش رچوں کہ میرے سارے دشمن میرے راستے سے ہٹ جائیں. اور مامون الرشید کے بارے میں جانیے عزیزان گرامی کہ دوسرے بنی عباس کے خلفاء سے یہ خلیفہ بالکل مختلف تھا، بالکل جدا تھا. یہ پڑھا لکھا تھا، یہ چالاک تھا. تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام کو برسر عام قتل کر کے اپنی گردن پر اپنے آبا و اجداد کی طرح کوئی ذمہ داری لے. اسی لیے جب کبھی بھی وہ کوئی کام کرتا تھا تو بڑی چالاکی سے انجام دیتا تھا. وقت کے علماء کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا، خادم الحضار کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا، اور بے ظاہر اتنی زیادہ ریاکاری کرتا تھا کہ خود کو محب اہل بیت جتاتا تھا، امیر المومنین کے فضائل بیان کرتا تھا، اہل بیت کے حقانیت کے اوپر مناظرات کرواتا تھا. لیکن در باطن امام رضا علیہ السلام کو اور شیعوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا. اگر یہ کھل کر آ جاتا تو چاروں طرف اس کے دشمن تھے، اس کی حکومت ختم ہو جاتی. تو اس نے کہا کہ ایسا میں کیا کروں کہ میری سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، میری مشکل دور ہو جائے. تو اس نے کیا کیا، فضل ابن سہل سے مشورہ کر کے اس نے یہ چال چلی کہ امام رضا غریب کو خلافت کی پیشکش کی.
خلافت کی پیشکش کی کہ آپ میرے خلیفہ بن جائیے. اور کیوں خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا؟ اس لیے کہ اگر امام خلیفہ بن جاتے ہیں تو وہ اس شرط پر خلیفہ بنائے گا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا لیکن آپ کے بعد آپ کا جانشین میں رہوں گا. آپ کے بعد آپ کا جانشین میں رہوں گا. امام کی حکومت غلط ہو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا. تو امام کی حکومت صحیح ہے. جب امام کی حکومت صحیح ہے تو اس کے بعد جو اس کا جانشین آئے گا کیا اس کی حکومت غلط ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں امام کو خلیفہ بنا دوں تو اس کے بعد جب میں خلیفہ بنوں گا تو میری حکومت جائز ہوگی, میری حکومت مشروع ہوگی. میں امام کو خلیفہ بنانے کے چند روز کے بعد قتل کروا دوں گا اور خود ولی عہد, خود خلیفہ بن جاؤں گا. تو امام نے خلافت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ اگر یہ خلافت تجھے خدا نے عطا کی ہے تو جو چیز اللہ نے تجھے دی ہے وہ کسی اور کو دینے کا تجھے کیا حق ہے؟ اور اگر یہ خلافت تیری اپنی نہیں ہے تو جو چیز تیری اپنی نہیں ہے اسے تو دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ اسے تو دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ امام نے خلافت کا انکار کر دیا. تو پھر اس نے کہا کہ آپ ولی عہد بن جائیے. ولی عہد یعنی جانشین, بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ بادشاہ بنے گے. امام نے کہا کہ میں ولی عہد بھی نہیں بننا چاہتا. جب اس نے اصرار کیا اور قتل کی دھمکی دی تو اس وقت امام راضی ہوئے, اور راضی ہونے کی وجہ یہ تھی, اسی وجہ سے آج تک امام کی ذات پر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اہل سنت کے مورخین اعتراض کرتے ہیں کہ امام اگر مامون اگر اتنا خراب تھا تو امام اس کے ولی عہد کیوں بنے؟ عزیزان گرامی, اہل بیت کی ذوات مقدسہ معصوم تھی. ان کی سیرت کو جب پڑھنا ہو تو اس لحاظ سے پڑھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے رفتار اور کردار میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. وہ سب ایک ہدف کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے زمانے کے تقاضے ہوتے ہیں ویسے ویسے امام اقدام کرتے ہیں. اسی لیے رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین کے لیے یہ فرمایا تھا کہ الحسن والحسین حسین امامان قاما او قعدا. امام حسن اور امام حسین امام ہیں, چاہے وہ حالت قیام میں ہو, چاہے وہ حالت قعود میں ہو, چاہے وہ جنگ کریں, چاہے وہ صلح کریں. تم کو کوئی حق نہیں بنتا کہ تم ان کی ذات پر اعتراض کرو. ہاں کوشش کرو ان کے اعمال کی حکمت کو سمجھنے کی, لیکن اعتراض کا کوئی حق نہیں. امام نے یہاں پر اقدام کیا اور اس کے بعد آپ نے ولایت عہدی کو قبول کیا, مگر اس شرط کے ساتھ کہ میں حکومت کے کسی کام میں دخالت نہیں کروں گا, نہ کسی کو اپنی طرف سے معذول کروں گا, نہ کسی کو اپنی جانب سے منسوب کروں گا, نہ تیرے حکومت کے سکے پر میرا نام ہوگا, نہ میں کسی خط کے اوپر امضا کروں گا, کسی قرارداد کے اوپر میں دستخط نہیں کروں گا. جب امام نے اس طریقے کی شرط رکھی تو اسے ایسا لگا کہ یہ تو میرے لیے بہتر ہے کہ امام ولایت عہدی کے عنوان سے شہرت بھی پا جائیں گے اور یہ میرے کام میں دخالت بھی نہیں کریں گے. لیکن اسے کیا خبر تھی کہ امام کی یہی چال اس کے پیروں کی بیڑیاں بن جائیں گی, اس کے پیروں کی بیڑیاں بن جائے گی. اس لیے کہ اس کے بعد بادشاہ وقت نے جتنی بھی غلطیاں کی اس کی ساری ذمہ داری اسی کی گردن پر تھی. اسی لیے کہ امام نے پہلے سے ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں کسی بھی کام میں دخالت نہیں کروں گا, میں کسی بھی کام میں دخالت نہیں کروں گا. وہ اس سے چاہتا کیا تھا؟ وہ اس سے چاہتا یہ تھا کہ علیوی جتنے بھی ہیں, شیعہ جتنے بھی ہیں, سادات جتنے بھی ہیں, وہ سب امام کے دشمن ہو جائیں گے. یہ کہیں گے کہ ہم خیر قانون کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں, شورشیں برپا کر رہے ہیں, اہل بیت کے حق کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں, لیکن آپ نے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو وہ امام سے بدبین ہو جائیں گے. اور عرب امام رضا کے چہرے کو دیکھ کر مخالفت نہیں کر سکیں گے. ایرانی امام رضا کے چہرے کو دیکھ کر اور بنی عباس کے ساتھ ہو جائیں گے, مامون کے ساتھ ہو جائیں گے. اور امام رضا جو مشہد جو مدینہ منورہ میں لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہیں اور اپنی امامت کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں, میرے کنٹرول سے باہر ہیں, وہ میری نظارت میں آ جائیں گے, وہ میرے کنٹرول میں آ جائیں گے. اس نے ایک تیر پھینکا تو اس سے 4 نشانے لگائے, لیکن امام عالی مقام نے
یہ کہہ کر کہ میں تیرے کسی کام میں دخالت نہیں کروں گا، یہ کہہ کر آپ نے اس کے نقشے کو نقش پر آپ کر دیا۔ ایک سلوات پڑھیں بس یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں عزیزو۔ سن 200 ہجری میں امام کو مجبوراً رجا ابن ضحاک کی فوج کے ذریعے امام کو مجبوراً مدینہ منورہ سے مرو بلایا گیا، اور جب امام نیشاپور میں پہنچے ہیں، چونکہ سرنامہ ختم قرار دیا، 2 جملے عزیزو کہ امام نے وہاں پر 24,000 قلمدان، 24,000 محدثین امام کے دیدار کے لیے منتظر تھے، اور قلم اور دوات لے کر آئے ہوئے تھے، اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، ہم نے آج تک فرزند رسول کا دیدار نہیں کیا ہے، آپ خاندان رسول سے ہیں، آپ ہمیں اپنے چہرے انور کی زیارت کروائیے، ہمارے لیے کوئی نصیحت فرمائیے، ہمارے لیے کوئی حدیث بیان فرمائیے۔ تو اس وقت امام نے محمل سے پردے کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد یہ معرکۃ الآراء حدیث جو حدیث قدسی ہے پیش کی، اور کہا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ حصن کہتے ہیں عزیزو حصار کو۔ آپ اگر کوئی چمن اگاتے ہیں تو آپ اس کے درمیان حصار لگاتے ہیں تاکہ وحشی جانوروں سے وہ چمن محفوظ رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا دل محفوظ رہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی جان محفوظ رہے۔ تو مختلف لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ خاندانی اصالت ایک سب سے بڑا حصار ہے، کہ اگر انسان اعلیٰ نسب کا ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو، تو وہ خوبیاں بھی نسل در نسل اس کے اندر گردش کرتی ہیں، اور وہ غلطیوں سے خطاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ہم کو اعلیٰ نسل برباد ہونے سے، ناکام ہونے سے اور ضلالت و گمراہی میں گرنے سے بچا لے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، تہذیب نفس اور اخلاقی تعلیمات سب سے بڑا حصہ ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی تہذیب کر لے، اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے اور اخلاقی تعلیمات کے اوپر عمل کرے، تو وہ انسان خود بخود برائیوں سے دور ہوگا، ہدایت سے قریب ہوگا، گمراہیوں سے دور ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، شیطان ہمیشہ ہماری کمین گاہ ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے فضلاء ہیں، کتنے جانکار افراد ہیں جو عام لوگوں سے زیادہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یقیناً ہم اپنے نفس کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان اس سے زیادہ ہمارے اندر نفوذ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان چوطرف سے ہمیں بہکانا چاہتا ہے، تو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ کتنے آج جتنی بھی تباہیاں ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی جانب سے۔ ایک عام چور کسی کا مال چوری کر سکتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا بینک کا ملازم پورے بینک کو کرپٹ کر سکتا ہے، پوری حکومت کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو یا ایک عام شخص، ایک ڈاکو، ایک گنڈا کسی کو قتل کر سکتا ہے، ایک شخص کو قتل کر سکتا ہے، لیکن پڑھا لکھا عالم جب علم کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو ایسے ایسے بم بناتا ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں افراد تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاقی تعلیمات بھی انسان کو مکمل طریقے سے محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں۔ تو پھر کون سی چیز، خلاصہ کرتے ہوئے عزیزو، کون سی چیز انسان کو بچاتی ہے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، صرف اللہ کی ذات پر ایمان ہی وہ قوت ہے جو انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ لوگ قانون کے ڈنڈے سے منظر عام پر محلے اعلیٰ میں لوگوں کے سامنے شاید کھلم کھلا غلطیاں نہ کرے، لیکن گھر کی چار دیواری میں چھپ کر وہ گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، وہ اگر خلوت میں بھی ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات پر ایمان کے بغیر کوئی گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔
پتا چلا کہ توحید سب سے بڑا عامل ہے ہماری نجات کا، ہم کو بدبختیوں سے بچانے کا، گمراہیوں سے بچانے کا۔ لیکن عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جتنے موحد ہیں وہ سب کے سب پاک و سالم اور نیک ہیں؟ نہیں ہے، بلکہ داعش کی شکل میں وحشی گری دکھانے والے لوگ وہ سب کے سب اللہ کا نام لیتے ہیں اور توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، توحید اگر صرف توحید ہو اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کی صحیح رہنماؤں کی ہدایت نصیب نہ ہو اور وہ توحید اہل بیت کے ذریعے ہم کو نہ ملے، تو ایسی توحید ہمارے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا بشرطھا و شروطھا، کہا کہ توحید خالص کی ایک شرط ہے، ایک شرط رسول خدا ہے اور دوسری شرط 12 امام علیہ السلام ہے۔ جب تک ان بات پر ایمان نہ ہو، بس عزیزوں میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ یہ وہ امام ہے عزیزوں جسے رضائے غریب کہا جاتا ہے۔ رضائے غریب حقیقی معنی میں آپ غریب ہے، غریب سے مراد اردو کا غریب نہیں، غریب کہتے ہیں اجنبی کو۔ امام بے وطن ہے اور امام اپنے وطن میں رہ کر بھی بے وطن۔ یہ ظلم کی انتہا تو یہ تھی۔ ظالموں نے اگر ظلم کیا، بادشاہوں نے اگر ظلم کیا، منحرف افکار رکھنے والوں نے ظلم کیا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارا امام وہ مظلوم امام ہے جسے خود شیعوں نے، خود سادات نے ظلم کیا۔ اور کتنی ایسی شورشیں ہیں کہ جس کے اندر امام اپنے چچا کو کہتے رہے کہ آپ شورش برپا نہ کیجئے، میری بات کو سنیے۔ آپ اپنے بھائی جناب زید، جناب ابراہیم اور جناب عباس سے کہتے رہے کہ حکومت کے خلاف ابھی آواز مت اٹھاؤ، ابھی یہ موسم مناسب نہیں ہے، یہ موقع مناسب نہیں ہے، مگر انہوں نے امام کی بات نہیں سنی اور شورش برپا کی، امام کو نظر انداز کیا۔ اور جو امام کے حقیقی چاہنے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، جو امام کاظم کے ماننے والے تھے، انہوں نے بھی ظلم کی انتہا کی۔ ایک شخص اس میں ایسا تھا جس کا نام علی ابن حمزہ بطائنی تھا، وہ امام کاظم علیہ السلام کا وکیل تھا۔ اس کے پاس خمس و زکوٰۃ جمع ہوتا تھا۔ جب امام کاظم کا انتقال ہوا، جب امام کاظم کی شہادت ہوئی، تو ایک مرتبہ جب مولا نے ان سے خمس و زکوٰۃ کا پیسہ مانگا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو معاذ اللہ امام ہی نہیں مانتا، اور اس نے امامت کا انکار کیا اور فرقہ واقفیہ کی بنیاد ڈالی، جس کے بارے میں امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرقہ واقفیہ نہیں ہے بلکہ فرقہ ممترا ہے۔ فرقہ ممترا اس فرقے کو کہتے ہیں عزیزان گرامی، ممترا عربی زبان میں اس کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں بھیگ چکی ہو اور مختلف گھروں میں جا کر اپنی گندگی کو گراتی ہو۔ تو عزیزو ایسی کتیا کو ممترا کہا جاتا ہے۔ جو لوگ مذہب کے نام پر، اہل بیت کے نام پر غلط افکار کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو نشانہ بناتے ہیں، تو ان کو امام ہادی علیہ السلام نے ممترا کا لقب دیا ہے کہ یہ لوگ خود اندرونی طور پر امام کے مذہب کو، مکتب کو، ان کے دین کو نقصان پہنچانے والے، اور باہر سے جو تھے وہ مختلف فرقے تھے۔ عزیزان گرامی، جب امام کو مرو لایا گیا تو امام غریب الدیار تھے۔ جب آپ مدینے سے نکلنے لگے تو ایک مرتبہ اپنے جد امجد رسول اکرم کے مزار پر گئے اور تڑپ کر ویسے ہی گریہ کیا جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے رخصت ہوتے وقت گریہ کیا اور یہ شکوہ کیا کہ اے جد امجد، آپ کی امت نے میرے ساتھ وفا نہیں کیا۔ امام نے گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد اپنے بیت الشرف تشریف لائے اور گھر والوں سے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب میں تمہارے درمیان واپس آنے والا نہیں ہوں، تو تم میرے لیے گریہ کرو، سرو سینہ
سینہ پیٹو اور گریہ وزاری کرو۔ عزیزان گرامی، ابھی امام زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ پر گریہ وزاری کی جا رہی ہے۔ یہ گریہ کس لیے تھا؟ یہ مصیبت کا اظہار کس لیے تھا؟ اس لیے تھا تاکہ مدینے والے جاگ جائیں اور یہ پوچھنے کے لیے آئے کہ آخر اس گھر میں بحران کیوں مچا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، کوئی امام کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا۔ عزیزو، ہم اس لیے روتے ہیں، عزاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بیدار کریں اور خود بھی بیدار رہیں۔ تو گریہ بیداری کی علامت ہے۔ لیکن عزیزو، یہ تاریخ میں کچھ نیا نہیں ہے، یہ ظلم اس سے پہلے بھی ہوا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس وقت جب علی مرتضیٰ کی گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا تھا تو بی بی مدینے کے دروازے کھٹکھٹا رہی تھی اور ایک ایک سے کہہ رہی تھی کہ آؤ میری مدد کرو۔ 2 مہینے کچھ دن پہلے میں رسول خدا نے جو غدیر کا قصہ تمہیں سنایا ہے، جو حدیث تمہیں سنائی ہے، آؤ اس کا واقعہ دو۔ تو عزیزو، کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ کچھ نے دروازہ کھولا تو یہ کہا کہ بی بی، ہمارا حافظہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ عزیزو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ فقط چند جملے امام کو کئی مرتبہ جب آپ کو مدینے سے خراسان لے جایا گیا تو مامون الرشید نے یہ دیکھا کہ مسلسل لوگ امام کی گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، یہ میرے لیے خطرہ بن گئے ہیں، تو اس نے کئی مرتبہ زہر دینے کی کوشش کی اور ایک مرتبہ اس نے اتنا کاری زہر امام کو دیا کہ امام کی جان بچ نہ سکی۔ اسی لیے امام جب اپنے بیت الشرف سے نکلنے لگے، بادشاہ کا کارندہ آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ آپ کو بادشاہ وقت نے بلایا ہے۔ تو امام نے اباخلد اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، لیکن جب میں آؤں گا اگر میرے سر پر تم چادر کو دیکھنا تو مجھ سے کچھ بات مت کرنا اور مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ اگر چادر کو میرے کاندھے پر دیکھنا تو مجھ سے جو چاہو سوال پوچھ لو۔ عزیزو، امام عالی مقام بادشاہ وقت کے پاس آئے۔ بادشاہ نے پہلے سے غلام کو تیار کر رکھا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں زہر کو مل لیا تھا۔ اس نے امام کی خدمت میں بعض روایتوں میں انگور اور بعض روایتوں میں انار کا ذکر ہے کہ انگور کو لا کر پیش کیا گیا۔ امام سے وہ بار بار اصرار کر رہا تھا اور امام کہہ رہے تھے کہ مجھے ابھی اشتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب امام نے کچھ انگور کے دانے کھائے، آپ کی حالت وہیں پر تغیر ہونے لگی، امام اٹھ کر جانے لگے تو بادشاہ کہنے لگا کہ مولا کہاں چلے؟ تو آپ نے کہا کہ تو نے جہاں بھیجا ہے میں وہاں جا رہا ہوں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، امام رضا اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ ابا خلد سے کہا کہ مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ اب جب حجرے میں گئے تو امام تخت پر نہیں لیٹے، عجب نہیں کہ امام کو امام حسین کی غربت یاد آ گئی ہو۔ امام زمین پر لوٹ رہے تھے اور دن پورا ویسے ہی گزرا، کوئی آواز نہیں تھی۔ ایک مرتبہ جب حجرے میں ہلچل کی آواز محسوس ہوئی تو ایک مرتبہ عباسط گھبرائے کہ یہ کون آ گیا۔ جب دروازہ کھول کر دیکھا تو امام جواد تشریف تھے۔ آپ نے کہا کہ میں محمد ابن علی ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ مولا آپ کس طریقے سے اندر آ گئے؟ تو امام نے فرمایا یہ بتاؤ ہمارے لیے در و دیوار فاصلہ نہیں بن سکتے۔ امام نے پھر یہ کہا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے دفن کیا؟ تو کہا کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا۔ تو یہ بتاؤ کہ امام سجاد اس وقت کہاں تھے؟ تو کہا کہ ہتکڑی اور بیڑیوں میں اسیر تھے۔ تو کہا کہ جس طریقے سے وہ امام فاصلوں کو توڑ کر آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادار امام حسین اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ وہ مظلوم امام تھا جو خود مجلس برپا کرتا تھا، شورا کو بلا کر بٹھاتا تھا، اس سے امام حسین کے مصائب سنتا تھا۔ میں کہوں گا مولا جسارت ہے آپ کی خدمت میں، اب کچھ مصائب کے جملے میں سنانا چاہتا ہوں۔ آج جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کا بیٹا سرانے موجود ہے، آپ کو غسل دینے والے موجود ہیں، آپ کو کفن دینے والے موجود، کل آپ کا
جنازہ شان و شوکت سے اٹھایا جائے گا. آئے مظلوم کربلا، حسین کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑا رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صليت على أحد من أولياء